آپ حضرات متوجہ ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو آمادہ کر چکے ہیں کسی عالم دین کا خطاب سماعت کرنے کے لیے۔ میرے دوستو، اس پرکیف فضا میں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سلسلے تقریر و خطابت کا آغاز کیا جائے، جس کا ہم لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، فن خطابت نے ہر دور میں کیسے کیسے کارنامے انجام دیے ہیں۔ اسی خطابت نے غلامی کی زنجیریں کاٹی ہیں اور غریب کمزور انسان کو ظالموں کے خلاف بغاوت کا حوصلہ عطا کیا ہے۔ یہی خطابت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تک پہنچی تو دعوت و ہدایت بن گئی۔ یہی خطابت جب کسی وائز کی زبان سے آشنا ہوئی تو پیغام نصیحت بن گئی۔ یہی خطابت جب کسی مجاہد سے ملاقات کرتی ہے تو نعرہ انقلاب بن جاتی ہے۔ یہی خطابت جب کسی سیاسی رہبر کی دہلیز تک پہنچتی ہے تو ترانہ سیاست بن جاتی ہے، کیونکہ غرضے کی ہر روپ، ہر رنگ، ہر پیکر میں خطابت نے انسانی زندگیوں پر گہرے نقوش و اثرات چھوڑے ہیں کہ کوئی خطابت میں تاثیر ہے، اثر انگیزی ہے، سحر آفرینی ہے۔ کیا خوب کہا ہے کہنے والے نے کہ خطابت وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے، کبھی نیزہ، کبھی خنجر، کبھی تلوار بن جائے۔ خطابت کی گل افشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر طیار بن جائے۔ میرے دوستو، آئیے اس عظیم الشان جلسے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا خطاب پیش کرنے کے لیے ہمارے درمیان ہمارے استاذ محترم حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہ، ناظم تعلیمات مدرسہ حسینیہ قصبہ محمدی تشریف رکھتے ہیں۔ میں انہیں کہتے ہوئے زحمت دینا چاہتا ہوں، ان کا استقبال کرنا چاہتا ہوں کہ خدا والے محبت کی زبان کو عام کرتے ہیں، بھلا جس میں سبھی کا ہو وہ ایسا کام کرتے ہیں، اور غم مخلوق رب دو جہاں میں ہر گھڑی دلکش یہ مرد مجاہد یہ کہاں آرام کرتے ہیں۔ حضرت تشریف لائیں اور ہم تمام سامعین کو بیان حسنہ سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ وقال تعالی فی مقام آخر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یتلون کتاب اللہ وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور۔ قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ القرآن وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة كلهم قد استوجب النار، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا، لیکن مجھ سے پہلے جو شعراء اعظام نے کلام پیش کیا تو ذہن میں بات آئی علماء اور فضیلت علم نیز مدارس کے تعلق سے مختصر کچھ بات کہہ دی جائے۔ یہ بات بالکل حقیقت پر مبنی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دین کی اساس اور دین کی بنیاد ہے۔ ہم تک قرآن آیا صحابہ کے ذریعے سے، نماز آئی صحابہ کے ذریعے سے، زکوٰۃ آئی صحابہ کے ذریعے سے، بیچ میں واسطہ صحابہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔
صحابہ سے علوم نبوت کو حاصل کیا صحابہ کے تلامذہ، صحابہ کے شاگردوں نے یعنی تابعین نے، اور انہی علوم نبوت کو حاصل کیا ہے تابعین سے تبع تابعین اور ائمہ مجتہدین نے، اور انہی علوم نبوت وہی مشکات نبوت سے نکلی ہوئی روشنی کو حاصل کیا اپنے زمانے کے فقہا نے، محدثین نے، علماء نے، اور سلسلہ در سلسلہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آج جو علماء علوم نبوت کی وراثت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو جو تقسیم کر رہے ہیں بغیر کسی کمی زیادتی کے، بالکل سلسلہ وار، وہ بیچ میں منقطع نہیں ہوتا۔ قال حدثنا، جیسے مثلا ہم لوگ جو آج 1441 میں ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم نے حدیث پڑھی حضرت مولانا نصیر احمد محدث دارالعلوم دیوبند سے، انہوں نے حدیث پڑھی شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی حضرت شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد الغنی محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی سے رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے، انہوں نے حدیث پڑھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اس کے بعد سے لے کر نبی صحابہ کرام تک وہ سلسلے باقاعدہ تصنیف کیے ہوئے ہیں، لکھے ہوئے ہیں، یعنی بیچ میں کوئی انقطاع نہیں ہے۔ وہ علوم نبوت جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مشکات نبوت سے، جو قلوب نبوت سے نکلتے تھے، جو علوم صحابہ حاصل کرتے تھے، ابو بکر و عمر حاصل کرتے تھے، عثمان و علی حاصل کرتے تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ابو ہریرہ حضرت انس ابن مالک حاصل کرتے تھے، بہی وہی علوم نبوت آج کے علماء حاصل کرتے ہیں اور اپنی پوری ذمہ داری کے احساس کرتے ہوئے قوم تک پہنچاتے ہیں۔ مگر افسوس یہ ہے آج علماء کے تعلق سے بد زبانی کا استعمال کر دینا، غیبتوں کا استعمال کر دینا، مدارس کو کم حیثیت سے سمجھنا، اور یہ جہاں تک مدارس کی بات ہے، اس آزاد ہندوستان میں جتنا بڑا احسان مدارس اسلامیہ کا ہے، خدا کی قسم اتنا بڑا احسان کسی کا نہیں ہے، پوری قوم مسلم پہ نہیں بلکہ ہندوستان کے قوم پر، پورے ہندوستانیوں پر جتنا بڑا احسان مدارس اسلامیہ دارالعلوم دیوبند اور اس سے متعلق مدارس اسلامیہ کا، اتنا بڑا احسان کسی کا نہیں۔ لیکن کچھ ہماری کمیاں، کچھ ہماری ان مدارس سے، اپنے مراکز دینیہ سے بے تعلقی نے آج اس بات کی ہمت دے دی بعض لوگوں کو، ان لوگوں کو، کہ انہوں نے مدارس کے سلسلے میں کچھ ایسی بات کہنا شروع کی کہ یہاں نعوذ باللہ دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے، نعوذ باللہ یہاں سے لوگوں کو مشتعل کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ان مدارس سے، ان مراکز سے محب وطن پیدا کیے جاتے ہیں، وطن پر جان دینے والے پیدا کیے جاتے ہیں، وطن پر قربانی دینے والے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اپنے زمانے کے علماء نے، جیسے ہمارے اکابر حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے بحمد اللہ پردادا استاذ ہیں، انہوں نے باقاعدہ مالٹا کی جیل میں صوبتیں برداشت کی اتنی کہ حضرت کے کمر مبارک کو باقاعدہ داغا جاتا تھا، لیکن انہوں نے دشمنان ملک انگریز کی حمایت میں فتویٰ نہیں دیا۔ جو لوگ آج مدارس کو نشانہ بناتے ہیں، چاہے وہ ہمارے مسلم قوم کے لوگ ہوں، چاہے وہ لوگ ہوں برادران وطن کے لوگ ہوں، ان کو تاریخ سے واقف نہیں ہیں، وہ مدارس کے کردار سے واقف نہیں ہیں، یا ہم یہ کہیں یہ کردار کشی ہے، جان بوجھ کر بالعمد ان کے کردار کو فراموش کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہو، علماء کو کبھی بھی تبصرے کا محل نہ بنانا،
میں اپنے کو بھی مخاطب کرتا ہوں، آپ کو بھی، علماء کی نسبت انبیاء علیہم السلام کی وراثت سے ہے۔ جس طریقے سے حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس طریقے سے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا زمانہ، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہیں یعنی تابعین، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے ہیں یعنی تبع تابعین۔ بالکل اسی طریقے سے ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، ان کی ذمہ داری ہے، اور ہر زمانے کے علماء نے بحمد اللہ اپنی قربانیاں دے کر عوام اور ہم ان لوگوں پر جو بے عمل ہیں یا عملی کوتاہیوں میں زندگی گزر رہی ہے، ہمہ وقت یہ ہمارے اکابر، یہ دور رس نظر رکھنے والے ہمہ وقت قوم کے دکھتی ہوئی رگوں پر اور نبض پر ہمیشہ ہاتھ رکھتے ہیں۔ جب کوئی بیماری پیدا ہوتی ہے قوم میں، معاشرتی بیماری پیدا ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ساتھ جب کھلواڑ کی بات آتی ہے تو علماء ہی میدان میں آتے ہیں، اور یہاں تک جب ملک کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو میدان میں اترنے والے سب سے پہلے علماء وارثین انبیاء ہی آتے ہیں، یہ مراکز اسلامیہ ہی سامنے آتے ہیں، یہ مدارس والے ہی سامنے آتے ہیں، یہ تاریخ شاہد ہے، اور یہ ماضی سے بھی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بس ڈرتے ہیں اللہ سے علم والے، بس ڈرتے ہیں اللہ سے علم والے۔ خشیت اور اللہ کا ڈر حقیقی طور پر انہی میں ہے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 3 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، چاہے وہ مال و دولت ہو، چاہے وہ علوم نبوت ہو، ہمہ وقت اس بات کی فکر رکھتے ہیں کہ کیسے اللہ کی یہ امانت بندوں تک پہنچائی جائے، چاہے وہ مال ہو چاہے دولت۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے پوشیدہ اور ظاہر میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک یرجون تجارۃ لن تبور، اولئک یرجون تجارۃ لن تبور، یہی لوگ ایسی تجارت، ایسے بیوپار کی امیدوار ہیں جس میں گھاٹا نہیں۔ دنیا میں کوئی تجارت کریں آپ، گھاٹا کے امکانات ہیں۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کی مشغولیت، قرآن کی مصروفیت، اس کا پڑھنا پڑھانا، اس کے لیے مراکز و مدارس کا تیار کرنا، اس میں جو بھی محنت لگے گی قرآن اعلان کرتا ہے اس میں گھاٹا نہیں، اس میں کسی بھی طریقے کا نقصان نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے اولئک یرجون تجارۃ لن تبور لیوفیہم اجورہم، تاکہ اللہ ان کے کیے ہوئے اعمال کا پورا بدلہ دے۔ لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلی، اور اللہ ان کو اپنے فضل سے بڑھا دے گا۔ انہ غفور شکور، اللہ بہت بخشنے والا، اللہ بہت بدلہ دینے والا ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمارا جو بچہ قرآن پڑھنے میں وقت لگائے گا یہ پیچھے رہ جائے گا۔ ہمارا ذہن کیا ہے؟ جو قرآن کے پڑھانے میں وقت لگائے گا، حفظ میں لگے گا، اس کے معنی کے جاننے میں لگے گا، یعنی بالفاظ دیگر مدارس کے حوالے ہو جائے گا، اتنا بچہ ہمارے پیچھے رہ جائے گا بچہ۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ ان هذا القرآن يرفع به اقواما ويضع به آخرین، یہ قرآن مقدس
بہت سے قوموں کو عزت دیتا ہے اور بہت سے قوموں کو پست کر دیتا ہے۔ وہ قوم جو اس کو عمل میں لائے گی، جو اس کو سینے سے مضبوطی سے پکڑے گی، یرفع بہ اقواما، اس کو اللہ سر بلندی عطا فرمائے گا۔ اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا، یضع، اس کو اللہ پست کر دے گا، ذلیل کر دے گا۔ آج جو ہماری پستی ہے، سب سے بڑی وجہ قرآن سے بے تعلقی ہے۔ آج جو ہمارے اندر دن بدن اضمحلال ہے، ضعف ہے، جیسے مان لیجئے آج ہم منتشر، میں بہت اشارے میں بات کروں گا، وہ لوگ جو سینکڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، میں انتہائی اشاروں میں بات کروں گا، جو لوگ سینکڑوں معبودان باطلہ کی پرستش کرتے ہیں، وہ ایک نظریے میں متحد، اور ہم معبود واحد، قبلے واحد، نبی واحد کی اتباع کرنے والے ہم منتشر۔ یہ کیسی سوچ ہے؟ ہم نے قرآن پہ عمل نہیں کیا۔ اگر قرآن پہ عمل کرتے، قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اے ایمان والو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، ولا تفرقوا، ولا تفرقوا، اور بکھرو نہیں۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور اللہ کی نعمت اپنے اوپر یاد کرو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے درمیان محبت ڈال دی، الفت ڈال دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے۔ قرآن تو کہہ رہا بھائی بھائی ہو گئے، ہم بھائی کہاں ہیں؟ ہم تو قبیلوں میں بٹ گئے، ہم تو اونچ نیچ میں بٹ گئے، ہمارے اندر انتشار۔ جی ہاں، دین کے کام کرنے والوں میں بھی انتشار۔ یہ کیا بات ہے؟ قبائل میں بٹنا ٹھیک ہے، شادی بیاہ آپ اپنے خاندان میں کر رہے ہیں، کسی مناسبت سے کوئی برا نہیں ہے، کیونکہ ہر قبیلے کا، ہر خاندان کا ایک مزاج ہوتا ہے۔ ہمیں شادی کرنا ہے اپنے قبیلے میں کر لیں، کوئی برا نہیں ہے، لیکن قبائلی پستی کی سوچ، وہ بلند، یہ نیچا، یہ اونچا، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، سارے ایمان والے بھائی بھائی۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح صفائی کرو۔ ولا تفرقوا، یہاں پر کہا جا رہا ہے بکھرو نہیں۔ وہ دوسری جگہ کہا جا رہا ہے کہ آپس میں سارے ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا مومن کی مثال ایسی ہے، آپس میں محبت میں اور ایک دوسرے کے غم میں شریک ہونے میں، کمثل الجسد، جیسے جسم اذا اشتکا منہ عظم، اگر جسم کا ایک حصہ پریشان ہوتا ہے تو سارا جسم پریشان۔ اگر انگلی میں تکلیف ہو رہی ہے، انگوٹھے میں تکلیف ہو رہی ہے، آنکھوں سے نیند اڑی ہوئی ہے، اگر ایک بھائی کو تکلیف ہو، چاہے وہ کہیں کا رہنے والا ہو، دنیا کے کسی گوشے کا رہنے والا ہو، اگر آدم کی اولاد پریشان ہے، کوئی انسان پریشان ہے، تو اس کی ٹیس اور چبھن ہمارے دل میں محسوس ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب قرآن کے تقاضوں پہ عمل نہیں ہے۔ قرآن کے تقاضوں پہ عمل کے نتیجے میں فرماتا یہ اللہ، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یرفع بہ اقواما، اللہ قرآن کے ذریعے سے بہتوں کو سر بلندی عطا کرتا ہے۔ اور جو میں نے آیت کریمہ، جو میں نے حدیث پڑھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ القرآن وحفظہ، جس نے قرآن پڑھا اور اس نے حفظ کیا، اس کو محفوظ کیا، الفاظ کو محفوظ کیا، اس کے معانی کو محفوظ کیا، ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ جیسے کہ شاعر نے بھی کہا تھا ہم کو اس بات پر فرحت ہے، فخر ہے کہ ہماری بستی میں حفاظ بہت ہیں، لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ان سے تعلق بھی ہو۔ ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ وشفعہ فی عشرۃ کلہم قد استوجب النار، اور اللہ اس حافظ قرآن، قاری قرآن کی سفارش ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں قبول فرمائے گا جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی ہو۔ اور یہ بھی فرمایا گیا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها رضا لطالب العلم،
علوم نبوت کے حاصل کرنے والے طلباء کی خوشنودی کے لیے فرشتے رحمت کے فرشتے پر بچھاتے ہیں. ان کے لیے تمام مچھلیاں پانی میں دعا کرتی ہیں اور چونٹیاں اپنے زمین میں دعا کرتی ہیں. حتیٰ حیتان فی الماء، مچھلیاں پانی میں دعا کرتے ہیں. حتیٰ النملہ، یہاں تک چونٹیاں بھی دعا کرتی ہیں. اے مسلمانوں، اس اجلاس کے ذریعے سے میں آپ تک کی بات، جہاں تک یہ ہمارے جو اجلاس کے شرکاء ہیں وہ اور یہ پیغام جہاں تک پہنچا سکیں، علماء اور حفاظ دینی کام کرنے والوں کے تعلق سے قطعاً بدگمانی، بد زبانی یا ان کے تعلق سے ایسا تبصرہ جو ان کے شان کی گستاخی ہو جائز نہیں ہے. خدا نخواستہ اگر ہم نے ایسا کیا، علماء کی بدگوئی سوء خاتمہ کا سبب ہے. جیسے کہ حضرات صحابہ کرام کی شان میں اگر ہم نے گستاخی کی تو وہاں سوء خاتمہ کا امکان ہے. کیوں؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جس نے میرے صحابہ سے محبت کی تو گویا کہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا. ایسے ہی علماء کے بارے میں صحابہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے وارث ہیں. یہ چند گزارشات کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.